خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس لوکا کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 46ویں آیت سے بیان۔ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے نجات دینے والے خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ اس لیے دیکھ، اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام قدوس ہے۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج ہم عالمی سطح پر علاقائی، قومی اور سماجی انصاف کے دن کو مناتے ہیں۔ ہر کوئی، خاص کر جو سیاسی لوگ ہیں، جیسے کہ ہم بڑی بڑی جماعتیں دیکھتے ہیں، پی ٹی آئی کی جماعت اور اس کے علاوہ نون لیگ کی جماعت ہے، کاف لیگ کی جماعت ہے، پیپلز پارٹی کی جماعت ہے، جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں، یہ اٹھ کر سماجی انصاف کے لیے ایکچوئل کام کرنا چاہ رہی ہیں۔ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ چھوٹے درجے پر آئیں تو میں اور آپ بھی سماجی انصاف کا ہمیں کیا کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ سماجی انصاف یہ ہے کہ آپ جس معاشرے میں، جس سماج میں رہ رہے ہیں، آپ نے دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاق، دوسروں کے ساتھ بدتمیزی نہیں، دوسروں کے ساتھ پیار، دوسروں کے ساتھ محبت، دوسروں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئیں۔ یہ ہے سماجی انصاف۔ اگر آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ ہی بہتر طور پر پیش نہیں آتے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر اپنے علاقے سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ان سے بھی آپ اچھے طریقے کے ساتھ پیش نہیں آ سکتے۔ ہماری دعا ہے جتنی بھی جماعتیں، جتنی بھی این جی اوز اور جتنے بھی ادارے جو ہیں سماجی انصاف پر کام کر رہے ہیں، خدا انہیں برکت دے۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائی بہنوں، آج ہم کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر مقدسہ مریم کے عروج کی عید مناتے ہیں، مقدسہ مریم کے آسمان پر جانے کی عید مناتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیتھولک کلیسیا کے علاوہ کوئی بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مقدسہ مریم زندہ آسمان پر اٹھائی گئی ہے۔ بائبل میں کہیں ایسی شہادت نہیں ملتی کہ مقدسہ مریم مری ہیں۔ اس وجہ سے ہی تمام کیتھولک کلیسیا کے اراکین، رکن اور کیتھولک کلیسیا جو ہے وہ اس بات کو جان کر مانتی ہے اور اس بات کو عید کے طور پر منانا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے کہ مقدسہ مریم زندہ آسمان پر اٹھائی گئی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں اور آج کی انجیل پاک میں یہی بات بتائی گئی ہے۔ پہلی تلاوت اگر ہم دیکھیں تو انجیل پاک جو ہے نا، اس میں ہمیں تبصرہ کرنے کی ضرورت ہے، نہیں اس پر نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں انجیل پاک پر پہلے غور و فکر کروں گا، غور و خوض کروں گا، اس کے بعد پھر ہم غور و خوض کریں گے آج کی جو پہلی تلاوت مکاشفہ کتاب سے لے گی اس پر کریں گے غور۔ آج کی انجیل پاک میں خدا کی بندی مقدسہ مریم نے کہا ہے کہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام کیا ہے، قدوس ہے۔ ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ بات تب اس نے کہی ہے کہ جب خدا کی بندی مقدسہ مریم فرشتے کا پیغام حاصل کر لیتی ہے، اس پیغام کو قبول کر لیتی ہے، تو اس کے بعد فرشتہ اسے بتاتا ہے کہ تیری بہن جو الصبات ہے، اس کا کون سا مہینہ چل رہا ہے، 6واں مہینہ چل رہا ہے، وہ بھی اس کی خدمت کے لیے اٹھ کر وہاں پر کوہستان میں پہنچ جاتی ہے۔ جا کر وہاں پر اس کو جیسے ملتی ہے تو خدا کی بندی الصبات یہ کہتی ہے کہ میرے لیے کیسے یہ بات ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر میں آئی، میرے پاس آئی۔ اور آپ نے اس بات کو کئی بار سنا ہے کہ جیسے ہی مقدسہ مریم الصبات ملتی ہیں تو مقدسہ مریم کے ملنے سے خدا کی بندی اس بات جو ہے خوشی محسوس کرتی ہے، اور خوشی محسوس اس لیے کرتی ہے کیونکہ مقدسہ مریم کے جو وطن میں ہے وہ ہستی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، جس کے وسیلے سے سارا کچھ بنایا گیا ہے۔ تو اندر جو دونوں ہستیاں ہیں، مقدسہ مریم اور مقدسہ الصبات کے اندر
جو دونوں ہستی ہیں وہ دونوں بھی آپس میں کیا کر رہے ہیں، ایک ملاقات کر رہے ہیں۔ ملاقات کا نشان یہ ہے کہ جیسے دونوں مائیں ملتی ہیں، اسی طرح دونوں جو بچے ہیں وہاں پر بطن میں باتوں میں پائے جاتے ہیں۔ مقدسہ مریم کے اندر خداوند خدا کا روح ہے، اور آگے اس بات کے اندر جو ہے وہ روح ہے جس نے آگے خداوند خدا کی راہ کو کیا کرنا ہے، تیار کرنا ہے۔ اور ماں اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ جیسے ہی تیرے اسلام کی آواز میرے کانوں تک پہنچی، بچہ میرے بطن میں خوشی سے کیا ہوا، اچھل پڑا۔ آگے مقدسہ مریم نے پھر ترانہ کہا ہے، یہ آگے ترانہ یا گیت گایا ہے اور خداوند خدا کی تعریف کی ہے کہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے، اس کا نام کرو۔ بڑا کام ہے کیا؟ وہ پاک آج کی مکاشفہ کی کتاب میں کہا گیا ہے۔ بڑا کام یہ ہے کہ خداوند خدا کا بندہ مقدس یوحنا عارف رسول جو مکاشفہ کی کتاب کو دیکھنے والا، لکھنے والا، لکھوانے والا ہے، وہ رویا میں گیا ہوا ہے۔ رویا میں گیا ہے، رویا میں وہ تب گیا ہے جب خداوند خدا کا بندہ سارے واقعات کو دیکھ چکا ہے، پہلے ہی زندگی میں دیکھ چکا ہے کہ یسوع مسیح کو کیا کیا گیا ہے، صلیب پر چڑھایا گیا ہے، یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں، اور مقدسہ مریم بھی ایک طرف کھڑی ہے، خداوند خدا کا بندہ یوحنا عارف رسول بھی اس طرف کھڑے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے دیکھتے ہوئے دوسرا کلمہ یہ صادر کرتے ہیں کہ اپنے شکل سے یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھ تیری ماں، اور اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ دیکھ تیرا کیا ہے، بیٹا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کو کیا کیا ہے، اپنے شاگرد جو چھوٹا تھا عمر میں، کم سن تھا، اسے سونپ دیا ہے۔ بائبل میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ خداوند خدا کا بندہ یوحنا عارف رسول نے اسے اپنے گھر میں کیا کیا، لے آیا۔ یہ بات یاد رکھیں، لیکن یہ بتانے کا مقصد اسے یہ تھا کہ تم میری ماں کی بھی کیا کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ کلیسیا کو یہ بات سونپی گئی تو وہ اس ماں کو کیا کرتا ہے، مقدسہ مریم کو اپنے گھر میں لے آتا ہے، اور روایات بتاتی ہیں کہ 20 سال تک اس شاگرد نے خداوند یسوع مسیح کی ماں کو ماں بنا کر کیا کی، خدمت کی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آج وہ جو خدمت کر چکا ہے، پھر بڑھاپے کی عمر میں ہے، اور وہ رویا دیکھ رہا ہے۔ رویا اس نے کیا دیکھی ہے؟ رویا تب آتی ہیں جو خیالات ذہن میں چلتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ہمارے محسن نے یہ بات کئی بار کہی ہے، اور واقعی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ ماحول میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہی کچھ کر رہے ہوں گے آپ، خوابوں میں بھی، خیالوں میں بھی وہی کچھ کر رہے، جو اصل میں کر رہے ہوتے ہیں نا، وہی آپ کے خوابوں اور خیالوں میں بات رہتی ہے۔ اسی طرح جو اصل میں ہو چکا ہے، یوحنا عارف رسول کو وہ بات ابھی خوابوں میں نظر آ رہی ہے۔ پھر اس نے بات کیا کروائی، تحریر کرائی ہے۔ کیسے کروائی ہے؟ اس نے جب وہ رویا میں گیا ہے تو اس نے دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا نشان ظاہر ہوا ہے۔ آسمان پر بڑا نشان کون سا ظاہر ہوا تھا؟ ظاہر یہ ہوا تھا کہ ایک خاتون جو ہے وہ کیا کہ اس نے سورج کو اوڑھے ہوئے ہے، اور وہ خاتون کوئی اور نہیں ہے، خاتون مقدسہ مریم ہے، اور نشان کوئی اور نہیں، نشان بائبل ہے۔ بائبل میں نشان شروع میں دے دیا گیا تھا کہ میں تیری اور عورت کی نسل میں کیا کروں گا، دعوت ڈالوں گا۔ یہ تو تورا کی کتابوں میں آ گیا تھا، یعنی کہ تکوین کی کتاب میں، شریعت کی کتابوں میں یہ بات آ چکی تھی کہ خداوند خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا، آسمان اور زمین کو بنا دیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جب دیکھا انہیں باغ عدن میں رکھا گیا ہے، انہوں نے نافرمانی کی۔ نافرمانی انہوں نے کس صورت میں کی؟ نافرمانی تو انہوں نے شیطان کے ورگلانے پر کی۔ تو خداوند خدا نے تب یہ بات کہی تھی شیطان سے کہ میں تیری اور عورت کی نسل میں کیا کروں گا، عداوت ڈالوں گا۔ عداوت کون سی ہے؟ عداوت یہ ہے جو یسوع مسیح نے اس عداوت کے اوپر غالب آیا۔ غالب کون سی عداوت کیا تھی؟ یسوع مسیح عورت کی نسل سے باقی سارے لوگ دنیا کے جتنے بھی دنیا کے بننے سے لے کر اب تک جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں، وہ سب کے سب کیسے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ بائبل تصدیق کرتی ہے کہ سب عورت سے پیدا ہوئے ہیں، سارے عورت سے پیدا ہوئے، لیکن وہ تخم کس کا ہے؟ وہ انسان کا ہے، مرد کا تخم ہے۔ لیکن مقدسہ مریم جو ہے، مقدسہ مریم کے خون کو حاصل کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، اور تخم وہ کون سا ہے؟ وہ خداوند خدا کا تخم ہے۔ تخم سے مراد یہ ہوتا ہے بیج، بیج سے مراد یہ ہوتا ہے، کلام میں لکھا ہوا ہے کہ آسمانی باپ نے کیا کیا، ایک تفسیر کے اندر لکھا گیا بیج لیا اور اسے کیا کیا، اپنے پاکستان میں ہو ڈالا۔ بیج کوئی اور نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور یاد رکھیں، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاک روح کی صورت میں خداوند خدا اپنے بندی کے اندر، اس وطن کے اندر کیا کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح کو اتار دیتا ہے۔
تو یہ نشان پہلے سے بائبل میں بتا دیا گیا تھا کہ آسمان پر اس نے ایک بڑا نشان دیکھا، اور وہ نشان کون سا ہے کہ میں تیری اور عورت کی نسل میں کیا کروں گا، عداوت ڈالوں گا۔ یہ بات آج کی نہیں، یہ بات بہت پرانی ہے، جب موسیٰ سے پہلے کی بات ہے۔ موسیٰ نے جب یہ باتیں تحریر کی ہیں تو تب یہ بات سامنے آئی کہ آسمان پر ایک نشان ظاہر ہوا۔ آج مکاشفہ کی کتاب میں خدا کا بندہ یوحنا رسول بھی یہ بات دیکھ رہا ہے کہ آسمان پہ ایک بڑا نشان ظاہر ہوا ہے۔ پھر کیا دیکھا اس نے کہ خاتون جو ہے اس نے سورج کو اوڑھے ہوئے ہے۔ خاتون کوئی اور نہیں، خاتون مقدسہ مریم ہے، اس نے سورج کو اوڑھے ہوئے ہے۔ اور یاد رکھیے اوڑھنے سے مراد کیا ہے؟ اوڑھنے سے مراد یہ ہے، مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ تو حاملہ ہوگی۔ اس نے کہا کہ نہ، میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی، یہ تو ایسے ممکن نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں بھائی، خدا کا روح تجھ پر کیا کرے گا؟ سایہ۔ تو اس نے اس سائے کو، سورج کو کیا کیا؟ اوڑھ لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نے بھی یہ بات کہی ہوئی ہے کہ دنیا کا نور کون ہوں؟ میں ہوں۔ سورج یسوع مسیح ہے۔ بائبل میں آگے ہم نے پڑھا ہے، مکاشفہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک خاتون جو ہے اس نے سورج کو اوڑھے ہوئے ہے، چاند اس کے پیروں کے تلے ہے۔ چاند کوئی اور نہیں ہے۔ میں نے یہ کئی بار بات بتائی، میں آج بھی بتاتا ہوں، چاند میں اور آپ لوگ ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ پھر یسوع مسیح نے کہا کہ تم دنیا کے کیا ہو؟ نور ہو۔ ہم کس سے روشنی لیتے ہیں؟ ہم تو بھائی یسوع مسیح سے روشنی لیتے ہیں۔ ہم اس پاک کلام سے روشنی لیتے ہیں جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ ہم اس کلام سے، اس یسوع مسیح سے کیا لیتے ہیں؟ روشنی لیتے ہیں۔ ہم چاند ہیں۔ یسوع مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح سورج۔ آج تک کسی ماں نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا سورج جیسا، بلکہ ہر ماں یہ کہتی کہ میرا بیٹا چاند جیسا، میرا بچہ چاند ورگا، یہی بات کہتے ہیں، کہاوتیں بتاتی ہیں۔ اور کہاوت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جنت ماں کی کہاں ہے؟ قدموں تلے ہے، پیروں تلے ہے۔ جنت ماں کے پیروں تلے ہے۔ اور یاد رکھیں، میں جو مقدسہ مریم کے ماننے والا، ماننے سے مراد یہ کہ میں ان کی مکمل طور پر عزت اور احترام کرنے والا ہوں۔ اگر کوئی مجھے عزت دیتا رہے اور میری ماں کو کہے کہ تیری امی درنانگی ہو جائے گی، امی تیری یہو جی گلاں کر دی، تو کیا مجھے وہ اچھا لگے گا؟ مجھے وہ اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ جس نے مجھے جنم دیا ہے، میرے لیے تو سب سے بڑی ہستی وہ ہے جس نے مجھے جنم دیا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ہستیاں ہیں وہ علیحدہ جگہ پر، میرے لیے سب سے بڑی ہستی وہ جس نے مجھے جنم دیا ہے۔ اگر کوئی مقدسہ مریم کی عزت نہیں کرتا تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یسوع مسیح کی عزت نہیں کرتا۔ بھائی جس نے میری ماں کی عزت نہیں کی، اس سے مراد ہے کہ اس نے میری عزت نہیں کی۔ اور کلام یہ بات بتا رہا ہے کہ سورج جو ہے اس نے اوڑھے ہوئے، یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم نے سورج کو لے لیا، قبول کر لیا، تنگی تکلیف میں بھی قبول کر لیا۔ اور کہا گیا ہے کہ چاند اس کے پیروں تلے ہے۔ جو کوئی اس کی عزت کرتا ہے، اس کے احترام کرتا ہے، ہم اس کے پیروں تلے، اور ہم یسوع مسیح سے کیا لیتے ہیں؟ روشنی لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ دنیاوی بات ہے، اگر ہم سائنس کے مطابق جائیں تو سورج جو ہے، سورج چاند کے اوپر روشنی ڈالتا ہے تو وہ چمکتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، نہیں تو وہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو چاند کے اندر روشنی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح اگر یسوع مسیح نہ ہو تو میرے اور اندر، آپ کے اندر وہ باتیں، وہ روشنی کی باتیں نہیں ہو سکتی جو یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ ساری دنیا میں پھیل جاؤ اور کیا کرو؟ انہیں باپ اور بیٹے اور بالکل اس کے نام سے کیا دو؟ بپتسمہ دو اور ان باتوں کی تعلیم دو جن باتوں کو میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ہم بھی یسوع مسیح کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کو وہ روشنی دینے کی کوشش کرتے ہیں جو روشنی سورج کی ہے، اور سورج چاند لیتا ہے، اسی طرح ہم یسوع مسیح سے روشنی لیتے ہیں، چاند ہو کر ہم روشنی آگے پہنچاتے ہیں۔ اور چاند کہاں بتایا گیا ہے؟ وہ مقدسہ مریم کے اس خاتون کے پیروں تلے بتایا گیا ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ 12 جو ستارے اس کے سر کا تاج بنے ہوئے ہیں۔ 12 ستارے کوئی اور نہیں ہے، 12 ستارے 12 رسول ہیں۔ 12 ستارے جو ہیں 12 دروازے بھی کہا جا سکتے ہیں، 12 قبیلے بھی کہا جا سکتا ہے، جو پرانے عہد نام کے مطابق ہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ پرانی باتیں جاتی رہی، سارا کچھ کیا ہو گیا۔ ابھی نئی بات مقدس خدا کا بندہ جو ہے، مقدس یوحنا رسول دیکھ رہا ہے، وہ رویا میں نئی بات یہ دیکھ رہا ہے جو واقعہ ہو چکے ہیں۔ اس نے اس عروج کو دیکھ لیا کہ ابھی بعد میں کیا ہونے والا ہے، کہ اس نے دیکھا کہ مقدسہ مریم جو ہیں وہ میرے ساتھ رہ رہی ہیں، لیکن وجد میں گیا، اس نے دیکھا کہ اس نے بڑی تنگی تکلیف کے ساتھ سورج کو قبول کیا۔ یہ بہت بڑی تنگی تکلیف تھی، کیونکہ کلام میں آگے لکھا ہوا تھا مکاشفہ کی کتاب میں کہ ایک اژدہا جو ہے وہ خاتون کیا کرنے والی ہے؟ بچہ پیدا کرنے والی ہے۔ اور ایک اژدہا جو ہے وہ منہ کو کھولے ہوئے ہے، وہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تاکہ جب بچہ پیدا ہو تو اسے کیا کرے؟ نگل جائے۔ یہ اژدہا کون ہے؟ آخری بات ہے، یہ اژدہا کون ہے؟ اژدہا کون ہے؟ اژدہا کوئی اور نہیں ہے، اژدہا یہودی کو ہے۔ یسوع مسیح کو نگلنے والے
یسوع مسیح کو قتل کروانے والے، یسوع مسیح کو مروانے والے کوئی اور نہیں ہے، یہودی لوگ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح کو جب پکڑ لیا گیا، جو فقی اور فریسی تھے انہوں نے فتوے لگائے، فتوے لگوا کر وہ عدالت میں لے گئے۔ عدالت میں کیا ہوا کہ یہ بات پیش کی گئی کہ یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہراتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ خدا کے اپنے آپ کو برابر ٹھہراتا ہے، یہ فتویٰ لگایا گیا۔ اور یاد رکھیں مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں کہ میں نے کیوں کہا کہ یہودی لوگ، کیونکہ جب فتویٰ لگ گیا تو خداوند خدا کے کلام کو اگر پڑھیں جانیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو رومی بادشاہ تھا نا، اس نے 35 اس بادشاہ نے پتہ کیا کہا تھا کہ مجھے اس میں گناہ نظر نہیں آتا، میں اسے کیا کرتا ہوں، اسے کوڑے لگوا کر چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اسے چھوڑنا نہیں، اسے سلیب دینا ہے۔ اس نے کہا مجھے تو گناہ نظر ہی نہیں آتا۔ آخر کار اس نے ایک اور مدعا آگے پیش کیا کہ ہر عید فصح پر میں کیا کرتا ہوں، ایک قیدی کو چھوڑ دیتا ہوں، ایک مجرم کو چھوڑ دیتا ہوں، میں اسے بھی کیا کرتا ہوں اس عید پر چھوڑ دیتا ہوں۔ نہ اسے نہ چھوڑ، کسے چھوڑ؟ بارابا کو چھوڑ، اسے کیا کر سلیب دے۔ اس نے آخر کار کیا پھر مدعا اختیار کیا؟ وہ رومی شخص تھا، وہ یہودی لوگ نہیں تھا، یہودی نہیں تھا، رومی تھا۔ اس نے ایک بال منگوایا، اس نے اپنے ہاتھ دھوئے، اس نے کہا کہ میں اس راست باز کے تم سے بری ہوں، اگر کوئی غلطی گناہ سے میں نے کچھ کیا تو وہ پھر تمہاری نسل پر ہی پڑے۔ یہودی لوگوں سے کہا گیا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ اسے سلیب دے، اسے سلیب دے، بارابا کو چھوڑ دے۔ اس بندے نے 33 بات سے اس وقت یہ ہاتھ دھو کر کہہ دیا تھا کہ بھائی اسے ابھی کیا کرو، تم جانو، تمہارا کام جانے، میں اس راست باز کے خون سے کیا ہوں، بھری ہوں۔ یہ وہ اژدہا ہیں جنہوں نے یوں کر کے منہ کھولا ہوا تھا کہ بچہ پیدا ہو تو ہم اسے کیا کریں، نگل جائے۔ آخر کار یسوع مسیح کو انہوں نے کیا کیا، نگل لیا۔ لیکن یسوع مسیح موت پر کیا آئے، غالب آئے، کیونکہ مقدسہ مریم نے کہا، انکار کیا کہ بھائی میں تو نہیں جانتی، میں تو کسی مرد کو نہیں پہچانتی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں بیٹا پیدا کروں گی۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ خدا کا سایہ جو تجھ پر آیا گیا ہے۔ تو سورج جو تھا اس نے قبول کر لیا، اوڑھ لیا۔ مسیح کلام میرے عزیز بھائیو، حاصل کلام یہ ہے، آخر میں جو انجیل پاک میں کہا گیا ہے، قسم نے کہا کہ ہر زمانے کے لوگ مجھ کو کیا کہیں گے، مبارک کہیں گے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا اس بات کے لیے۔ اس زمانے سن 1 سے لے کر لگاتار اس وقت رسول قسم مریم کو عزت دیتے تھے، احترام دیتے تھے، ماننے والے اور قرآن جلیل کے لوگوں نے قسم مریم کو احترام اور عزت دیا کہ اسے اپنی شادی میں بلایا ہوا تھا، اور اسی کی شفاعت کے ذریعے سے مقدسہ مریم کے بیٹے خداوند یسوع مسیح نے، خداوند خدا کی ہستی نے کیا کیا، معجزہ کیا تھا۔ اور اسی ماں کو ماں اپنے منہ سے کہہ رہی کہ ہر زمانے کے لوگ مجھ کو کیا کہیں گے، مبارک کہیں گے۔ کیتھولک کلیسیا کے لوگ ہمیشہ رہیں گے اور وہ لگاتار مقدسہ مریم کو مبارک کہتے رہیں گے۔ میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ دوسرے ہمارے لوگ یہ نہیں کہتے کہ وہ مبارک نہیں ہیں، کیونکہ بائبل تصدیق کرتی ہے کہ وہ مبارک ہیں، کہ عورتوں میں مبارک ہے۔ تو یاد رکھیے اس سے مراد یہ کہ وہ بھی عزت اور احترام دیتے ہیں، لیکن جو عزت اور احترام کیتھولک کلیسیا کے دیتے ہیں وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ ہم بالکل ویسے احترام دیتے ہیں جیسے ایک ماں بیمار ہو جائے، اس کے 5-4 بچے ہوں، اور ایک بیٹا کیا ہوتا ہے کہ اس کی ہر طرح سے عزت اور احترام کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح کیتھولک کلیسیا جو اس ماں کو عزت اور احترام دیتی ہے، دوسرے بھی بچے ہیں وہ عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں جس طرح کہ وہ جو ایک خدمت کرنے والا ہوتا ہے۔ خدا متعال مجھے اور آپ کی توفیق دے، جو پاک کلام میں مقدس نے کہا کہ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، ہم ان لوگوں میں ہمیشہ شمار رہیے جو مقدس مریم کو مبارک کہتے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم لگاتار ایسا کہتے ہوئے خدا کے کلام کو پورا کرتے رہے۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔